بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری طور پر آپ کے حالات بدلے، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پیسہ پوری طور پر آنا شروع ہو جائے، تو میرے بھائیوں میرے بہنوں، منگل کے دن ایک وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا وظیفہ ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے تمام نام بابرکت اور فضیلت والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے فضیلت والے ہیں جن کو کرنے سے رزق کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں اور رزق میں برکت اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اللہ زبان سے اس حال میں ادا کیا جائے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ نہ ہو، تب لفظ اللہ اسم اعظم ہے۔ لفظ اللہ تو ایسا بابرکت نام ہے کہ اگر خدا نخواستہ غفلت کے ساتھ لیا جائے تب بھی برکت سے خالی نہیں، پھر عظمت کے ساتھ لینے کی کیا فضیلت ہوگی۔ اسماء الحسنی کے بارے میں صحیح مسلم اور ترمذی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، انہیں جو بھی حفظ کر کے دہرائے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ناموں کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وطر یحب الوطر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ طاق اعمال و اذکار کو پسند کرتا ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال میں اس عمل کو پسند کرتا ہے اس عمل کو پسند کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پکار کر اس سے مدد طلب کیا جائے۔ ناظرین، آج تک آپ کو جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان میں آپ کو وظیفے کی تعداد اتنی بتائی جاتی ہے، یعنی 3، 7، 21 وغیرہ، یہی طاق عادات ہوتے ہیں جن میں وظیفہ پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ بلا شبہ اللہ جل شانہ اسم اعظم شانہ کی عبادت و معرفت کا جذبہ انسانی فطرت اور طبیعت کا خلاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا بھر کے انسانوں نے اپنے خالق و مالک سے مانگتے ہیں، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں، بلکہ جو ان ناموں کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ نام کسی بھی چیز کے لیے ایک تعارفی علامت ہے جس کی اہمیت فطری بھی ہے اور معاشرتی بھی۔ ناموں کی اہمیت و افادیت سے کسی مذہب و ملت کو انکار نہیں۔ یہ 99 نام ترمذی اور حاکم نے روایت کیے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انہی اسماء حسنوں میں سے کسی اسم مبارک کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہے، سوائے اسے ان ناموں سے پکارا کرو اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں۔ عن قریب انہیں ان اعمال بدلہ دیا جائے گا۔ دوستو، یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ لوگ اس وظیفے کے لیے گھنٹوں نہیں بیٹھنا، منٹوں کے لیے بھی نہیں بیٹھنا، 30 سیکنڈ کا وقت نکال لینا ہے، اور 30 سیکنڈ کے اندر میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ زندگی بھر جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ ناظرین، آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ، وہ مجرب تسبیح بتانے لگا ہوں۔ میرے بھائیوں میرے بہنوں، آپ لوگ جلدی مایوس ہو جاتے ہو، بالکل مایوس مت ہونا۔ منگل کے دن چلتی پھرتی یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا۔ اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہو تو قرضوں کو پورا ادا کرنے کے لیے آپ لوگ چلتے پھرتے کسی بھی وقت منگل والے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ میرے بھائیوں میرے بہنوں، ساری زندگی جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، کہو گے کہ واقعی میں نے آپ کو کوئی مجرب وظیفہ بتایا تھا، صرف ایک منگل کو پڑھ لو۔ ساری زندگی اگر آپ لوگ پریشانیوں میں ہو، تنگ دستی میں ہو، غربت میں ہو، فاقوں میں ہو، مفلسی میں ہو، گھر میں آپ کے جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، زندگی آپ کی گزر گئی، لیکن آپ نے پیسوں کا منہ کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھا۔ کچھ پیسے آپ کے پاس معمولی سے آتے ہیں تو آدھے مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں،
جھگڑے ہیں۔ پیسوں کی تنگی کی وجہ سے سب مسائل کی جڑ ہے۔ سارے مسائل جو آپ کے گھر میں آپ کی زندگی میں ہے وہ پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ میرے بھائیوں میرے بہنوں، اگر ہماری زندگی میں ایسا نہ ہو، رزق نہ ہو، دولت نہ ہو، تو ہماری زندگی معاف کی جائے گا۔ آج کل کے دور میں پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں ہم جائیں گے ہمیں صرف اور صرف پیسہ چاہیے۔ تو آج کا وظیفہ اپنے بہن بھائیوں کو میں نے بتانے لگا ہوں، اس عمل کو آپ منگل کے دن پڑھنا ہے۔ چاہے آپ کسی بھی ملک میں ہو، دنیا کی کسی کونے میں آپ لوگ بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، ویڈیو ایک مرتبہ مکمل دیکھ لینا، کیونکہ ویڈیو آپ مکمل دیکھو گے نہیں، سمجھو گے نہیں، وظیفے کو تو وظیفہ پڑھو گے کیسے آپ کی اپنی مرضی ہے، کاٹے جاؤ، پوری ویڈیو کاٹ دو، آپ کا اپنا دل مانے، لیکن جب آ چکے ہو ویڈیو دیکھنے ہو تو وظیفے کو سمجھو اور پھر کرو، تو پھر پیدا نہ ہو تو پھر کہنا۔ کیونکہ میرے بھائیوں میرے بہنوں، آپ لوگ اللہ پاک کا نام پڑھو، قرآنی آیات پڑھو، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو پیدا نہ ہو۔ بظاہر میرے بھائیوں میرے بہنوں دیکھو، میں نے کئی لوگوں کو سمجھ لے، میں نے ہزاروں لوگوں کو وظائف بتائے ہوئے ہوگے، اور میرے پاس کئی لوگوں کے وظائف پڑھتے ہی ایسے میسج آتے ہیں، خوشخبریاں آ جاتی ہے فوراً سے کہ ہمارا فلاں کام بن گیا، ہمارے فلاں حاجت پوری ہو گئی، ہماری مرادی پوری ہو گئی، ہمارا قرضہ تھا وہ اتر گیا، ہمیں ذاتی مکان مل گیا۔ کئی لوگوں کو پوری طور پر اثر کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ایسی بندشیں ہوتی ہے، ایسے ان کے مسائل آزمائش ہوتی ہے ان پہ کہ ان کو کچھ مرتبہ وظائف پڑھنے پڑتے ہیں، تب جا کے اثر کرتا ہے۔ یہ میں نے خود دیکھا ہے، کچھ لوگوں کو ایک وظیفہ پڑھا فوراً اثر ہو گیا، کچھ لوگوں کو کبھی چند مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے، لیکن آپ لوگ مایوس مت ہو، اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے آپ کو آج کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور آج کا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے منگل کے دن کا میرے بھائیوں میرے بہنوں، کہ یہ وظیفہ میں نے جس کسی کو بتایا اس میں 90% لوگوں کو پیدا ہوا ہے۔ منگل کے دن کا آج آپ کو وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں، یہ سمجھ لے، آج اپنے سینے کا راز اپنی دکھی بہن بھائیوں کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کی غریبی امیری میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کی حاجتیں پوری طور پر پوری نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جو مرادی ہوگی، جو حاجت ہوگی، پوری طور پر وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، اور بڑی سے بڑی آپ کی مشکلات ہوگی، قرضوں میں ڈوب چکے ہو، بیماریاں ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، جو بھی پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے۔ اب میرے بھائیوں میرے بہنوں، اس وظیفے کو منگل کے دن آپ کو پڑھنا ہے۔ ویڈیو پہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ منگل کے دن کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ لوگ چاہے پوری دنیا کے جس کونے میں موجود ہو، کسی بھی ملک میں ہو، جب آپ کے ملک میں منگل کا دن ہو تو آپ لوگ چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، یا آپ لوگ فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو، چاہے تو کسی وقت کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لو، یا پھر نماز کے بعد اگر بھول جاؤ نہ پڑھ سکو تو منگل والی دن چلتے پھرتے گھر میں ہو تو پڑھ لو، دکان میں ہو تو پڑھ لو، آفس میں ہو یا جاب پر ہو، اسکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، مسجد مدرسے میں ہو، جہاں کئی منگل کو موجود ہو، میری بتائی ہوئی طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اس وظیفے کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی بالکل ان پڑھ ہے، بالکل جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ اتنا آسان وظیفہ ہے اور اتنا مختصر سا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے بھائیوں میرے بہنوں، وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں، جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے لگو گے تو آپ کے بمشکل 30 سیکنڈ لگے گے، 30 سیکنڈ میں انشاءاللہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ ناظرین،
منگل کو صرف 30 سیکنڈ نکال کر یہ عمل کر لینا، ساری زندگی جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، آپ خود کہو گے کہ کیا وظیفہ آپ نے بتایا، راتوں رات ہماری زندگی بدل گئی۔ ہر منگل کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہو، ایک منگل کو پڑھو گے، اتنا پیدا ہوگا انشاءاللہ کہ ہر منگل کو پڑھو گے، صرف منگل کے دن پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کو میرے بھائیوں میرے بہنوں کی کوئی پابندی نہیں، کسی بھی وقت پر کسی بھی جگہ پر پڑھ لو۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سکون سے اور اطمینان سے بیٹھ جانا، 30 سیکنڈ کا وظیفہ ہے، بھلے 1 منٹ لگ جائے، لیکن آپ 1 منٹ کے لیے الگ ہو جاؤ، سکون سے بیٹھ جاؤ، جلد بازی نہیں کرنی۔ آپ کو ایک دم سے کام کرتے ہوئے جلد بازی میں آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ جب وظیفہ ہی اتنا چھوٹا سا آسان سا ہے تو 30 سیکنڈ تو کوئی معمولی سی بات ہے، ہر بندہ اتنا وقت نکال سکتا ہے۔ ایک طرف بیٹھ جائے اور ایک مرتبہ آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پورا عمل آپ لوگوں کو ایک ساتھ کرنا ہے۔ 30 سیکنڈ کا میں وظائف بھی بتاؤں گا، تو سب میں جو پڑھنے کا میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے وہ سب پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کے بعد فوراً اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے، درود ابراہیمی پڑھ لے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، یا جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک مرتبہ پیارے بھائیوں میرے بہنوں، آپ کو درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ کو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لے۔ اب آپ کو 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لے، نہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لے۔ یہ وظائف ہے یا اللہ یا حافظ، ان دونوں وظائف کو آپ لوگ ملا کے پڑھیں گے، ایک شمار ہوگا، ایک مرتبہ گنتی ہوگی، یا اللہ یا حافظ یہ 1 ہو گیا، یا اللہ یا حافظ یہ 2 ہو گیا، یا اللہ یا حافظ صرف 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب 3 مرتبہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لو تو اس کے بعد دوسرا اور آخری وظیفہ میرے بھائیوں میرے بہنوں کون سا پڑھنا ہے؟ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو بھی آپ لوگ یہ دونوں اسم، یہ دونوں نام آپ لوگ ملا کے پڑھیں گے۔ یا حی یا قیوم 1 ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 ہو گیا۔ 3 مرتبہ میں نے پڑھا، لیکن آپ نے یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جب اس وظیفے کو پڑھ لو میرے بھائیوں اور میرے پیارے بہنوں، اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، فوراً آپ کو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے شروع میں وظیفے شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ تو اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے اپنے سینے پہ پیر لے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا مبارک نام یا اللہ یا حافظ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا نام مبارک یا حی یا قیوم 7 بار پڑھ کے آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں پر پونک مار کے اپنے چہرے پہ اور اپنے سینے پر وہ ہاتھ پیر لینے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائے گی، اور آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں میرے بہنوں، دونوں یہ عمل کر لیں اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے،
میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے۔ میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے۔ میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ میرے مولا جو بھی اولاد ہے ان کو اولاد نارینہ عطا فرما دے۔ میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں میرے بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجیے گا۔ کیا پتہ کسی ایک بھائی بہن کے آمین سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس سچی نیت کے ساتھ اور پوری کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کرے۔ میں اپنے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کرے، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کرے ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہمارے ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہی دور فرماتا ہے تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔